السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی یہ دعا یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آج اپنے لیسن کی طرف۔ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا کا مطلب ہے اے، یا اے مقلب پھیرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے۔ قاف لام با روٹ لیٹرز ہیں اس کے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور دل کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کی کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کا قاف لام با کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، تو میم لگ گیا اس سے پہلے۔ مقلب مطلب پھیرنے والا، اے پھیرنے والے یا اے الٹ پلٹ کرنے والے۔ القلوب دلوں کو، قلب جو ہے دل اور قلوب جمع ہے قلب کی، دلوں کو۔ القلوبی دلوں کو، ثبت ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ۔ یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت ثابت قدم رکھ۔ قلبی دو حصوں میں سپلٹ کریں گے اس کو۔ قلب کا مطلب ہے دل اور یا کا مطلب میرا، تو قلبی میرے دل کو، قلبی میرے دل کو۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، علا پر۔ دینک دو حصوں میں سپلٹ کریں گے۔ دین کا مطلب دین ہی ہے، اور کا مطلب تیرے، دینک تیرے دین پر۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یا ثابت قدم رکھنا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اب یہ دعا جو ہے پہلی مرتبہ سنی ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہی نہ ہوں۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے۔ ہم لوگ بائی برتھ تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، جتنا بھی اس بات پر شکر کیا جائے کم ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کے دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی دل بہت خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس ہو جاتا ہے، کبھی تو ہم بلا وجہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور کبھی بغیر وجہ کے رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ دل نہیں چاہ رہا۔ کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جائے نماز پر بیٹھے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، جلدی سے دوسری نماز کا وقت آئے تو وہ نماز بھی ادا کریں، یعنی دل عبادت میں لگ رہا ہوتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، دل چاہتا ہے فوراً وضو کریں، اول وقت پر نماز پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اور پڑھا جائے، معنی سے بھی اس کو سیکھا جائے، کچھ اتنا دل لگنے لگتا ہے دین میں۔ اور کبھی نماز پڑھنے کے لیے اتنی سستی طاری ہو جاتی ہے ہم پر کہ ہم خود کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پڑھتے ہیں، پڑھ لیتی ہوں، پہلے یہ کام کر لوں، پھر اس کے بعد پھر ٹائم گزرتا رہتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہائے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، بیزار سے ہر کام سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار نماز کو قضا ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا۔ دل ہمیشہ ایک ہی کیفیت پر نہیں رہتا، دل میں ایمان کی کیفیت کبھی گھٹتی ہے تو کبھی بڑھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو دل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہی سارے دل ہیں، جہاں چاہے اس کو پھیر دے۔ جس دل میں خیر ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جس دل میں ذرہ برابر خیر نہیں تو پھر اس دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہم کو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے تاکہ ہمارا دل ساری زندگی اور پھر موت کے وقت بھی دین اسلام پر ثابت رہے۔ کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو غیر مسلموں کی صحبت میں رہ کر
ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے یا پھر اپنے مفاد کی خاطر دوسری نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کسی عیسائی سے کسی یہودی سے شادی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے دین سے لا علمی کی وجہ سے دوسرے مذاہب کو قبول کر لیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی اور اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات غربت اور جہالت انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے۔ دین کا علم ماؤں کو نہیں ہے اور نہ ہی وہ سیکھ رہی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کیا؟ دنیاوی سطح پر بچے ایجوکیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر دینی سطح پر کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان کا امپیکٹ ان پر بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ یعنی جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن کے مقابلے میں سائنس کو بہت ترجیح دینا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے سننے میں بھی آیا کہ ایک بچہ انجینئر بن رہا تھا، بہت لائق ہے وہ، والدین نے کوئی دینی تعلیم تو دی نہیں اس کو، تو وہ دوسروں کو بھی کہتا پھر رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہیں بلکہ کوئی بخاری صاحب ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، جبکہ اس بچے کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بخاری صاحب ہیں کون۔ تو صحیح بخاری احادیث کی کتاب ہے اور بخاری ان کے لکھنے والے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تھی نا تو میں بھی کام گئی تھی کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے بچوں سے بے توجہی برت رہے ہیں کہ نہ خود دین کا علم سیکھ رہے ہیں نہ ہی ان کو سکھا رہے ہیں۔ سب ماؤں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ اپنے بچوں کو دین کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی آپ جو دین کی بات بتائیں گے، جو بھی بات کہیں گے تو وہ آپ کی بات پر یقین کریں گے، لیکن اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو دنیا پھر جو ان کو بتائے گی نا تو وہ پھر اسی بات پر یقین کریں گے اور آپ کو غلط کہیں گے، کیونکہ وہ جہاں سے پہلی مرتبہ سیکھیں گے اسی بات پر بلیو کریں گے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی سچویشن ہیں ان میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، آمین، اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں۔ موت کے وقت شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ دیکھو تم اس تکلیف میں ہو، اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے، چھوڑو اس دین کو، عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، اس کلمے کو چھوڑ دو۔ یا پھر شیطان جو ہے اس انسان کے کسی پیارے شخص کا روپ دھار کر آتا ہے جو وفات پا گیا ہو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تو وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، یہ دین صحیح نہیں ہے، تم بھی اسلام کو چھوڑ دو۔ یا شیطان پھر اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی آخری وقت میں شیطان انسان پر بھرپور طریقے سے حملہ کرتا ہے جبکہ سانس آ جا رہی ہوتی ہے، آخری سانس کی طرف انسان رواں دواں ہوتا ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ بنی آدم کو وہ جہنم میں لے کر جائے گا، کیونکہ انسان کی وجہ سے ہی، آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی وہ جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ انسان اپنے دین سے پھر جائے، یعنی موت کے وقت آخری وقت میں وہ اپنے دین سے پھر جائے اور کفریہ کلمات کہہ دے۔ جس بیس پر انسان کی ساری زندگی گزری ہوتی ہے نا، پھر موت بھی اسی پر ہی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کہ جس پر اللہ رحم کر دے۔ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمات اتنے آسان نہیں ہیں کہ موت کے وقت ہم فٹ سے کہہ دیں گے۔ جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو کہہ دیں گے، بڑا آسان ہے، ان کلمات کو ادا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور جو موت کے وقت یہ کلمات ادا کر کے رخصت ہوتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی یہ کلمہ ادا کرتے رہتے ہیں کہ موت کے وقت یہ کلمات آسانی سے ادا کر لیں گے، مگر اگر اعمال ہی اچھے نہیں تھے تو ذہن میں کلمہ چل بھی رہا ہو، زبان اس کو کہنے سے قاصر رہتی ہے، یعنی اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آخری وقت میں ہمارا کیا ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، دین پر ثابت قدم رہیں گے بھی کہ نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں آج سے ہی یہ دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو سیکھیں، زبانی عربک میں یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور پھر اس کو نماز میں شامل کریں۔ رب اجعلنی
پڑھنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دعا شامل کریں اپنی نماز میں، اور یہ جتنی بھی دعائیں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں، اس کو نماز کا حصہ بنا دیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك